صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج کے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کے کلام سے دو تین اشعار آپ لوگ سب محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات اور تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اور جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر، جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، نعرہ خلافت حق چار یار، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
چراغ لے کے چلے لحد میں عشق، اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے، ہائے ہائے کہ تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، آج جو موضوع ہمارا طے ہوا ہمارے قبلہ سے، وہ تھا کہ بڑی اچھی انہوں نے اس موقع کو کیچ کیا کہ اس ماہ کو سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ سفر کی بابت کچھ گزارشات ہو جائیں جو آج کل معاشرے میں عام ہیں، معاملات میں، بہت سے گھروں میں بھی معاملات یہ عام ہیں سفر کے معاملے میں۔ انشاءاللہ مختصر سی وقت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، نعوذ باللہ۔ سارے مہینے، سارے ماہ اللہ کے، سارے ماہ میں اللہ کی برکتیں۔ اس میں اور بات ہے کہ کوئی ماہ زیادہ فضیلت والا ہو تو برکتیں اس میں زیادہ، ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر دیگر سارے مہینے یکساں ہیں۔ سفر کے معنی، سفر دراصل عربی لفظ ہے نا، سواد فا را، یعنی سواد اور فا دونوں پہ زبر ہے۔ عمومی طور پہ سفر کے معنی ہیں خالی، یہ مشہور و معروف ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ خالی کا مہینہ۔ آپ سنتے ہیں، سب کہتے ہیں گھروں میں خالی کا مہینہ۔ خالی کا مہینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی کوئی لغت والی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خالی کا مہینہ اس لیے کہ اس سفر میں برکت نہیں ہے، اس سفر میں کوئی بڑا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرو، شادی نہ کرو، بیاہ نہ کرو، اچھی تقریب نہ کرو، خوشی کا کام نہ کرو، فلانا نہیں کرو، فلانا نہیں کرو، نعوذ باللہ۔ یہ سب تہمات ہیں، بدشگونی ہے، ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ دین اس کا متحمل نہیں کہ آپ کافروں کے دور کی ساری چیزیں اس پہ اڈاپٹ کریں اور سارے معاملات کریں۔ سورہ یاسین شریف میں موجود ہے کہ اسی طرح بدشگونی کسی قوم نے کی تو اللہ نے حکم دیا کہ بدشگونی اس ماہ میں نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمالوں اور افعالوں میں ہے، تم جو غلط کام کرتے ہو وہ ہیں تمہارے بدشگون، وہ ہیں منحوس۔ کوئی گناہ کرو وہ منحوس، نہ کہ تم یہ سوچو کہ اس ماہ شادی بیاہ کرنا منحوست ہو جائے گا، وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی جو اس ماہ کی جائے گی، بلکہ بعض لوگوں کے گھروں میں یا بعض لوگوں کے معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ اس ماہ شادی کرو گے تو بچہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب ایک سوال آپ سے رکھتا ہوں کہ اس ماہ اگر یہ معاملات ہیں شادی کے کہ اس ماہ جو شادی نہ کرے، اور اب آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ، یہ بات میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے، ہم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سفر کے اندر شادی نہیں کرتے، بہت سے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسا میرا معاملہ ہے تو ابھی میں خود پریشان ہوں کہ بھائی لوگوں نے میرے آنے سے پہلے ہی اتنی شادی مقرر کر لی کہ ہر گھر میں دو تین مجھے نظر آ رہے ہیں،
او بھائی کیوں بابا آپ آ رہے ہیں تو ربیع الاول شریف میں کریں گے. اچھا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں, پتہ چلا کہ میں آیا تو صرف شادیوں میں ہی میرے دن پورے ہو جائیں گے. تو خیر ان کی محبت ہے, محبت کا جواب تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں, محبت تو محبت ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے, یہ ان کی عقیدت ہے, ورنہ میں گناہ گار سیاہ کار آدمی ہوں, بہت برا ہوں, میں اپنی برائی میں خود جانتا ہوں. بہرطور وہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے, تو انہیں بتائیے اگر وہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے منحوسیت ہے, رشتے صحیح نہیں رہتے, طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بچے نہیں ہوتے, تو ان سے پوچھئے جو آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں, آج کل بچے بھی نہیں ہو رہے, ویسے بھی ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں, کیا انہوں نے سفر میں شادی کی؟ کسی نے ربیع الاول میں, کسی نے کس مہینے میں, کسی مہینے میں. کیوں؟ تو پھر وہ مہینہ منحوس کیوں نہیں جس مہینے ان کی شادی ہوئی؟ سوچنے کا دلیل تو یہی ہے نا. سوچے اگر ان کو جواب دیا جائے, ارے سفر کے مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب سے, ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ. اور سب سے بڑی بات, کائنات کی 2 بڑی ہستیوں کا نکاح شادی اسی سفر میں ہوئی, حضرت امام مولا علی اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر میں شادی ہوئی. اور بولے بچے, اور اس سفر میں بچے کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ, کائنات میں سے بچے کوئی نہیں. حسنین کریمین, امام علی مقام, امام حسین, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما, کوئی ہے ایسے بچے لائے دنیا میں؟ اے ہے ایسے دین کے ایسے بچے قربانی دینے والے کوئی نہیں. تو پھر وہ سفر کے مہینے میں شادی ہوئی. تو یہ تہمات, یہ ساری باتیں دراصل گھڑی ہوئی ہیں اللہ تعالی. اور اس میں ایک چیز اور بدعقیدگی کی بھی مثال دے دوں. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں تقریر کر رہا ہوں, پیر صاحب کر رہے ہیں, عالم کر رہے ہیں, فاضل کر رہے ہیں, مفتی کر رہے ہیں کہ نہ کرو, اور اتفاق سے کسی نے سفر میں شادی کر لی اور کوئی معاملہ ہو گیا تو ڈال دیں گے مولانا پہ, پیر صاحب پہ, دیکھا ہو گیا نا. اب یہ بدعقیدگی تو ہونے کو تو اللہ تعالیٰ رب العالمین جل شانہ ہے. یہ تمہارے پاس یہ معاملات بد نصیبی کے یا بد عملی کے یا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی طلاق ہو جائے میاں بیوی کے معاملات میں, تو اس کا قصور تم مہینے کو ڈالو گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. میں نے ابھی پہلے ہی دی مثال کہ وہ تو پھر ربیع الاول شریف میں بھی جو شادی ہوئی ہیں وہ بھی, ارے مدینہ پاک میں شادی ہوئی ہیں, میں نے وہ دیکھا, وہ نکاح ٹوٹ گئے. آپ دوسری بات چھوڑ دیں, وہ نکاح ٹوٹ گئے, وہ طلاق ہو گئی, کئی واقعات ہیں. تو پھر تو میرے دوستوں بزرگوں, آئیے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں کہ سفر کے متعلق اہل عرب کی تہمات کیا ہوتی تھی. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں سفر کے متعلق اہل عرب اور مختلف جو معاملات آس پاس تھے وہ عجیب و غریب تھے. حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے محدثین فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان آتا ہے. لوگوں کو اس کا متعلق گمان یہ تھا کہ اس میں ماہ میں بکثرت مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس مہینے کو اہل عرب سفر کے مہینے کو بدفالی کا مہینہ کہتے تھے یا بدفالی لیا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دوسرے امام اربعین کے فقہ کے امام, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو 1 سال حلال اور 1 سال حرام ٹھہرایا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اہل عرب ماہ سفر کو جو ان کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ہے, یعنی جنگ جدل حرام سمجھتے تھے, تو وہاں ماہ محرم کو بڑھا کر سفر کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے. یعنی محرم کے اندر جنگ نہیں ہوتی تھی 4 مہینوں میں حرمت والے, تو وہ اس کو بھی شامل کر دیتے اور جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے میں, یعنی ناجائز قرار دیتے تھے. اب سفر کے متعلق آج کل کے لوگوں کے خیالات وہ بھی سماعت فرمائیں مختصر. آج کل بھی ماہ سفر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں چند خیالات پیش کرتا ہوں, آپ اس سے اتفاق کریں گے. بڑی بوڑھیاں بزرگ, خاص کر عورتوں میں یہ مسئلے زیادہ ہے. ماہ سفر میں شادی بیاہ, کوئی مسرت والی تقریبات, اہم امور, کسی چیز کا افتتاح, کاروبار کا افتتاح, بزنس کا افتتاح, پرہیز کرنا, کوئی شادی کی تاریخ لینا اس میں نہ لینا, یا اب عام ہے, یعنی ناکام ہوگی اگر اس میں سفر میں رکھی تو. اور اس کی وجہ سے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک ہے, منحوس مہینہ ہے,
چنانچہ سفر کے مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں نعوذ باللہ، پھر ربیع الاول کے مہینے میں تقریبات شروع کرتے ہیں۔ یہ محض باطل عقیدہ ہے اور ہمیں اس دین کا اس سے کوئی، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض ماہ سفر کی 1 سے 13 کو ایام منوس کہتے ہیں، 13 کی تیزی بولتے ہیں۔ 13 تاریخ کو تو کچھ نہیں کرنا، گھر سے نہیں نکلنا، پتہ نہیں کیا نہیں کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ منوسیت وہاں سے چلی جائے۔ استغفر اللہ، یہ بھی بے اصل ہے، یہ بھی بے اصل ہے۔ اب دیکھیے، مطلب بعض لوگوں میں ایک اور چیز بھی ہے اس سفر میں جو آپ کو معلوم ہوگی۔ آخری بدھ مناتے اور عید مناتے، خوشیاں مناتے، باغیچے میں جاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی مالک جو مزدور ہوتا ہے وہ مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتا ہے، آج آخری بدھ ہے بتائیے، اور ہر مزدور کو مٹھائی دی جاتی ہے۔ یہ محض بھی واجب الترک ہے، غلط بات ہے۔ حالانکہ اس دن کا ذہن میں یہ ہوتا ہے، مشہور کیا ہوا ہے، کوئی حدیث پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت سے صحتیاب ہوئے اور آخری بدھ کو آپ باہر نکلے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دن میں تو نبی علیہ السلام بہت علیل تھے، سب کو علم ہے کہ ربیع الاول سے کچھ دن پہلے آپ سخت علیل تھے، نمازیں بھی آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے۔ تو بہرطور یہ بھی باطل ہے، یہ باتیں بھی، آخری بدھ منانا، یہ کرنا۔ لیکن دیکھ لیں اب جن جن کے گھروں میں ہے اور رائج ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے دور رکھے۔ بعض لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں اسی سلسلے میں۔ تو کہنے کا مقصد، بعض لوگ، میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، بعض لوگ اس دن گھروں میں مٹی کے برتن ہوں تو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی میں نے سنا، آئی بات نظر میں، کتابوں میں بھی ہے۔ یعنی چاندی کے چھلے پہنتے ہیں تعویذات بنا کے، تاکہ ماں کی نحوست نعوذ باللہ دور ہو جائے اور برکت خیر ہو۔ خیر، برکت خیر کی الگ بات ہے، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ آج بلائیں آنے والی ہیں اس مہینے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں حضور علیہ السلام کے درس حدیث کے سلسلے میں۔ آج ہماری چند حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں ہی پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، وقت کی مناسبت سے، اور آپ کا ماحول بھی آج کل ایسا ہے، موسم، تو اس سلسلے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، بس اس کی تشریح مفہومی بیان کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ جزامی شخص سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح شیر سے بچتے۔ بخاری شریف۔ دوسری حدیث، ان جابر قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا، سفر اور غول بیابانی سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسری حدیث، آخری، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا عدو ولا ہامۃ ولا سفر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب تشریح مختصر سمجھ لیجئے آج کے درس کے اندر، انشاءاللہ یقینی طور پہ جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو فائدہ مند دے گی، اور علمی گفتگو ہے، آپ کو نالج رکھنی چاہیے تاکہ کسی گھر میں کسی کے معاملے میں بھی کوئی جواب اچھی طرح سے آپ دے سکیں۔ میں نے 3 حدیثیں آپ کو صحیحین کی حدیثوں سے بیان کی، سیاستہ کی، بخاری اور مسلم۔
یعنی یہ سب مسلم اور بخاری کی صحیح حدیثیں ہیں۔ اب دیکھیے ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنی باطل نظریات اور خیالات اور تہمات اور زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر رائج تھے، سب کے سب نفی فرما دی۔ اب کسی قسم کے بھی تہمات کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور جہاں زمانہ جاہلیت کی تہمات کی ان ارشادات سے تردید ہو گئی نا، وہاں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات بھی بعد قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات اور تصورات کی نفی بھی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قیامت تک کے لیے نا۔ اور ثابت ہو گیا کہ ماہ سفر المظفر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں، نعوذ باللہ، اور آفات و بلیات و امراض بھی اس مہینے میں نازل نہیں ہوتے۔ مذکورہ بالا حدیث میں نے جو بیان کی، ان میں 3 چیزوں کی نفی فرمائی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی نفی فرمائی وہ ایک بیماری کا دوسرے کو لگنا، جس کی تفصیل یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھو تو اس کی کھانے پینے سے اس کی بیماری صحت مند کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو ادوا کہتے تھے، یعنی متعدی مرض اور چھوت کی بیماری کہتے تھے۔ ابھی قدیم زمانے میں معاملات تھے، مثلا کوڑ، خارش، چیچک، خسرہ، گند، پایوریا، اور یہ جو آشوب چشم بھی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ اس قسم کی وبائی امراض جو موسم کے حساب سے بھی وہ لگ جاتے ہیں، تو اس پہ یہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ لگ جاتی ہیں۔ بہرطور پرہیز کرنا الگ بات ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ لگ جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس عقیدے کو نظریے کو باطل قرار دیا اور فرمایا لا عدوا، یعنی بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیمار کرنا نہ کرنا اللہ رب العزت قادر المطلق ہے، اس کے اختیار میں، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی اس معاملے میں آیا کہ ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو، یا رسول اللہ، خارش اولاً، یعنی ہونٹ سے شروع ہوتی ہے خارش، میرے اونٹ کو دوسرے اونٹ پہ خارش ہو گئی، پھر اس کی دم سے آغاز ہوتا ہے خارش کا، تو سارے اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے، یعنی یہ خارش بڑھتی بڑھتی ایک اونٹ کو ہوتی ہے تو دوسرے اونٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ جو پہلے اونٹ کو خارش ہوئی وہ کس کے ذریعے سے لگی؟ یہ دیہاتی بات سن کر لاجواب ہو گیا۔ ظاہر ہے اگر سب کو لگی ہے تو پہلے والے کو کس سے لگی ہے جو تم کہتے ہو کہ ایک دوسرے کو لگتی بیماری؟ وہ لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو متعدی مرض، چھوت، شگون اور بدفعلی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی، روزی، مصیبت، بیماری مقرر کر دی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ماسبۃ البسنہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آگے میں آپ نے سنا حامہ، اس کی حقیقت سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ حامہ کے لفظ کے معنی ہیں سر اور پرندے۔ حدیث میں حامہ سے مراد پرندہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حامہ پرندے سے بدشگونی اور نحوست لیتے تھے، اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں پھیلائی جاتی تھیں کہ ان کا خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، وہ ہمیشہ فریاد کرتا ہے مجھے پانی پلاؤ۔ جب مقتول کا بدلہ قتل سے لیا جاتا ہے تو پھر یہ زندہ اڑ جاتا ہے پرندہ، یعنی وہ مر جائے تو اس مہینے میں سفر میں تو یہ سمجھتے تھے کہ حامہ نے بدلہ لے لیا، نعوذ باللہ۔ اور اس قسم کی اور بھی اعتقاد کی باتیں ہیں۔ بعض اعتقاد تھا کہ حامہ وہ الو ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ کر آوازیں لگاتا ہے اور انہیں ہلاکت اور بربادی کا اطلاع دیتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا نوآ، ایک اور حدیث میں آخری جو میں نے بیان کی، نفی فرما دی مکمل کر کے۔ اہل عرب کے اس گمان اور باطل کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ تم جو منحوس کہتے ہو نعوذ باللہ اس ماہ میں، اور یہ ساری باتیں جو بیان ہوئی یہ سب اللہ رب العالمین حق شان و تعالیٰ جانتا ہے کب بارش برسانا ہے۔ جب نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تو بارش نہیں برستی، بلکہ ستاروں سیاروں کی گردش، ان کا طلوع اور غروب، بارش ہونا یا نہ ہونے کے ظاہر تو سبب ہو سکتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حقیقی اللہ رب العالمین شان کی ذات گرامی ہے، شان جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، چوتھی چیز میں یہی کہ سرکار علیہ السلام نے ان تمام حدیث میں ماہ سفر میں ذاتی طور پہ کسی چیز کو نحوست نہیں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں
اس ماہ کی بارے میں جو میں نے مختصر سے کلام کیا، یقین طور پہ جنہوں نے سمجھا، ورنہ آپ یاد رکھیے 7 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہی خیبر فتح ہوا. بتائیے، خوشی کی بات ہے نا. لوگ کہتے سفر نہ کرو اس مہینے میں، تو یہ سفر ہوا نا، تو خیبر فتح ہوا. اور کتنے اولیاء کرام کہ اعراس اس ماہ میں داتا علی گنج بخش رجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے ولی اللہ اس سفر میں، اور بے شمار اولیاء اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت کا عرس مقدس اسی مہینے میں. بہرطور اپنے آپ کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تمام کو اللہ رب العزت آپ کے پروگرام کو کامیابی نصیب فرمائے، اور جو بھی درس کیا اللہ تعالیٰ اس کو مجھ گناہ گار میں غلطی ہو تو معاف فرما دے اپنے حبیب کے صدقے. اور میرے پاکستان کے دورے کے لیے اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب سے خیر سے مدد فرما، مجھ گناہ گار کی بیماری میں شفا عطا فرما، اور جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے دور فرما. اور جو میں نے کتابوں کے لیے عرض کیا ہے میرے عقیدت مندوں کو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور ہمارے ارشادی کام میں مدد ڈالنے کی ان کے دلوں میں توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.